الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی الرحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مرتفع الدرجات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اونچے درجوں والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور مجھے جنت کے خاص جوڑے پہنائے جائیں گے، پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داہنی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جس پر میرے سوا کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، مجھ پر اس خاص مقام کی وجہ سے اگلے پچھلے رشک کریں گے۔ جناب آئیے ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن پر دنیا بلکہ پوری کائنات رشک کرتی ہے، یعنی ائمہ اہل بیت کی اعلیٰ ترین جھرمٹ میں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خوشبودار گلشن میں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 ائمہ اہل بیت کا ناظرین یہ وہ سنہری اور حسین ترین اور خوشبودار ترین سلسلہ ہے جن کی مبارک ہستیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کا حسین ترین عکس جمیل ہیں، بلکہ جو مصطفی و مرتضوی فیضان کا خزینہ بھی ہیں، اور جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو امت کی اصلاح و فلاح و کامیابی و کامرانی کا روشن گنجینہ بھی ہے۔ ان مصطفی چراغوں نے جہاں امامت کے منصب کے پیش نظر، جہاں وقت کے تقاضوں کے مطابق امت کی رہنمائی کی ذمہ داری پوری کی ناظرین، وہیں جب بھی امت کا چہرہ دھندلایا تو ائمہ اہل بیت نے اسے اپنے شفاف طریقے سے اور اپنی شفاف تعلیمات سے نہ صرف نکھارا بلکہ رخصت کا راستہ چھوڑ کر عزیمت کا راستہ بھی اختیار کیا۔ امت کے انہی رہبر اور رہنماؤں میں ناظرین اور آسمان ائمہ اہل بیت کے انہی روشن ستاروں میں ایک تارے سیدنا امام نقی علیہ السلام کے راج دلارے، سیدہ کائنات کے ماہپارے امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہیں، جن کی صرف ناظرین یعنی عمر مبارک 29 برس پر محیط ہے، لیکن جہد مسلسل سے ان کی عمر مبارک اس طرح سے عبارت ہے کہ آپ علیہ السلام نے متوکل باللہ سے معتمد باللہ تک تقریباً 6 عباسی حکمرانوں کے ادوار دیکھے، ان کا جبر دیکھا، ان کا ظلم دیکھا، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ سب وہ دنیاوی حکمران تھے ناظرین جو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے میں لگے رہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے، ان کے اجداد سے مکمل طور پر خائف رہے۔ ناظرین کرام، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اعلیٰ ترین کردار میں اور سیرت و اطوار میں اپنے اجداد کا عکس جمیل تھے، جو عسکری بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، خالص سراج بھی ہیں اور ابن الرضا بھی ہیں، جو ابتدا سے ہی عزیمت کے راستے کے مسافر بنے اور جو ان تمام تکالیف و آزمائش میں اپنے بابا جان کے شریک رہے جو ان پر حراست اور نظر بندی کے وقت بارہا گزاری گئیں یا ان پر گزری۔ پھر خود ناظرین سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات اقدس پر یہ کٹھن ترین وقت بھی آیا کہ عباسی حکمرانوں کی نفرت اور دشمنی کی بنا پر آپ نے سامورا میں اپنے 6 سالہ دور میں 3 سال آپ نے باقاعدہ زندان میں گزارے۔ یہی نہیں ناظرین بلکہ زندان میں آپ کی نگرانی کرنے والے بندے اپنے 2 ظالم غلاموں کو آپ پر پابند کیے ہوئے تھے تاکہ یہ غلام امام کو زیادہ سے زیادہ اذیت اور آزار پہنچا سکیں، لیکن قربان جائیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے اس پھول پر کہ جب وہ دونوں غلام نزدیک سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے کردار کی مہک سونگھتے ہیں اور ان کی شخصیت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اور ان کے شب و روز کو یعنی ان کی عبادتوں کو، ان کی ریاضتوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں تو ان کی عقیدتوں کا جو پٹا ہے وہ ان کے گلے میں ناظرین اس طرح سے وہ کس لیتے ہیں کہ بس پھر ان کی زبان سے انہی کی تعریف نکلتی ہے۔ یعنی جب وہ 2 غلام ناظرین امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالت کے بارے میں بتلاتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ببانگ دہل
اس کردار کی شفافیت کو اور اس کی ٹرانسپیرنسی کو بیان کرتے ہیں ناظرین، اور کھل کے وہ بتلاتے ہیں کہ یہ دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. یعنی دشمنوں کو بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی مقام اور مرتبے میں، علم و ورع میں، زہد و عبادت میں، وقار و ہیبت میں، حیا و عفت میں، شرف و عزت میں اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں معلوم نہیں ہوتا تھا. ایک وصف ناظرین جو تمام ائمہ اہل بیت میں مشترک ہے وہ ہے دین کی بقا اور اس کی حفاظت کا جذبہ. یہی وجہ ہے ناظرین کہ معتمد کے دور میں پادری کے فتنے نے جب شدت سے سر اٹھایا تو بات چونکہ ایمان کی آ گئی تھی اور مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کی آ گئی تھی اور لوگ جو ہیں وہ اس پادری کے کہنے پہ جو ہے وہ بہکنے لگے تھے، تو باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کو معتمد نے قید میں رکھا، معتمد ہی کی مدد پہ یعنی اس کے پکارنے پہ آپ باہر نکلے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے نانا جان کی امت کے ایمان کو بچانے کی غرض سے فوراً ہی میدان عمل میں آنا پسند فرمایا اور اس فتنے کو مکمل طور پہ زمین بوس کر کے لوگوں کے ایمان کو محفوظ کر دیا. پھر ناظرین یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی نظر کمال تھی کہ الحاد کی صورت میں جو فتنہ آپ علیہ السلام کو مستقبل میں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا، آپ نے ساکندی کی اصلاح کر کے الحاد کے اس فتنے کو وہیں دفن کر کے امت کو ایک بہت بڑی آفت سے محفوظ کر لیا. آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسبی عظمتیں، فضیلتیں، رفعتیں، مدارج، درجات، مطلب کیا کیا لفظ میں استعمال کروں، آئیے ذرا اس میں حصہ ڈالیے. اور یہ میری اوقات نہیں کہ میں یہ سوال کر سکوں کہ اجداد کا مقام بیان کیجئے، ہاں اس مقام اور مرتبے اور اس رفتوں میں جو ہے اپنا حصہ ڈالیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو اتنے حسین، اتنے خوبصورت اور بڑے پرمانی جو القابات ہیں آپ کے، اس پہ بھی گفتگو کریں، اس کی وجوہات بھی ہمیں بتائیے. آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام. کیا حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت میں اس مقام پر بلند ہے کہ آپ کے بعد سے جو اہل بیت اطہار کا فیض ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منتقل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اولاد نریرہ نہیں تھی تو اس اعتبار سے وہ فیض یہاں سے وہاں منتقل ہوا. ایک بات ابتداء میں عرض کروں کہ غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا لقب ہے، اور یہ پہلا جو لقب عطا ہوا ہے وہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوا ہے، غوث الثقلین کا. تو غوث الثقلین امت کے اندر، ثقلین سے مراد یعنی جن و انس کے غوث ہونا، ان کے فریاد رس اور ان کی فریادوں کو پورا کرنے والا ہونا بعطا رب ذوالجلال. تو یوں اس اعتبار سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جو وہاں سے نکلا امام حسن عسکری تک، پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک، اور پھر آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا امام مہدی علیہ السلام تک یہ کیسے پہنچے گا. اس پر انشاءاللہ فتاوی رضویہ سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو آغاز ہم کرتے ہیں کہ آپ کا نام نامی اس مبارک حسن ہے. ظاہر کہ اہل بیت اطہار میں یہ حسن نام کیا ہے، اس پر ہمیں جو روایات ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں پہلی کلی کھلی ہے، ان کا نام حسن رکھا ہے، تو وہ حسن اور حسن وہاں سے چلتا ہوا یہاں تک سبحان اللہ. تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے. عسکری لقب سے آپ زیادہ مشہور ہو گئے وہ اس وجہ سے کہ جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے وہاں پر فوجی علاقہ تھا، عسکری علاقہ تھا، تو اس اعتبار سے آپ عسکر علاقے میں رہنے کی وجہ سے عسکری جو مشہور ہو گئے اس اعتبار سے. ورنہ القابات آپ کے اتنے کثیر و زیادہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ والد محترم سیدنا امام نقی رضی اللہ تعالی عنہ کس بلند مرتبے کی شخصیت اور ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے. تو ظاہر ہے کہ والد، پھر ان کے والد یوں چلتے چلے جائیے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک، پھر امام حسن مجتبی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد امام صلی اللہ العابدین، پھر سیدنا امام محمد باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام موسیٰ قادری، امام تقی، امام جواد، امام نقی، اور پھر سیدنا امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، نام آپ لیتے ہیں تو خود بخود دل کی کیفیت عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے، شخصیت کی برکتوں کا کیا ہوگا. تو یوں اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ والد محترم سیدنا امام علی نقی اور آپ کی کنیت ابو محمد ہوئی. القابات کے اندر عسکری لقب کا میں نے ذکر کیا. دوسرا لقب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے ابن الرضا، اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ مشہور ہوا.
کہ والد محترم کے نام کی نسبت سے ابن الرضا مشہور ہوئے. اسی طریقے سے ایک لقب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے ہادی، یعنی ہدایت دینے والا. ہادی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی کے اندر بھی ہادی کا لفظ آتا ہے. تو مراد یہاں پہ یہ کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لیکن لوگوں کے لیے جس انداز سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور انشاءاللہ اس پر واقعی بھی آگے ذکر کریں گے کہ جب الحاد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے اس انداز میں قید و بند سے باہر نکل کے کس طرح کردار ادا کیا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب اور وحدانیت کے قریب کیا. تو اس اعتبار سے آپ کو لقب آپ کو ہادی دیا گیا. دوسرا ہے کہ ذکی. ذکی بمعنی زکا، مصفہ اور مسجہ، یعنی کہا جاتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ کامیاب ہوگی جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے باطن کو پاک کر لیا. وذکر رسم ربہ فصلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے ذریعے. تو اللہ کا ذکر اور نماز اہل بیت بھی کس انداز سے شامل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی وہ تربیت یہاں نظر آتی ہے. تو اللہ کا ذکر اور نماز یہ عام مومن کے دل کو اگر پاک کر دیتی ہے تو اہل بیت اطہار جب ذکر کرے تو ان کے پاکیزہ دلوں کو کتنا بلند اور مقام مرتبہ عطا کرے. سبحان اللہ. کیا اس اعتبار سے سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اس اعتبار سے ہے. اور مشہور روایات کے مطابق جو ہے وہ 10 ربیع الثانی، جیسے آج جمعرات کا دن ہے تو کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن اور مدینہ منورہ کی سرزمین اور سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. یہاں پہ ایک چیز میں اور عرض کروں کہ اب اس وقت جو علاقہ ہے سامراہ، وہاں پر آپ کی اپنے والد محترم کے ساتھ تشریف آوری ہوئی اور پھر وہاں پر آپ موجود رہے. تو یوں اس اعتبار سے اگر آپ یہ دیکھیے تو ائمہ اہل بیت کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو چلتا ہوا سلسلہ پہنچا وہ آپ کی بارگاہ تک پہنچا. اور میں اس بات کو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان پہ مکمل کروں جو آپ نے فتاوی رضوی کی نامی جلد کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے. اختصاراً میں بات عرض کروں خلاصتاً کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جو فیض حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ تک پہنچا، حضرت مولا مرتضیٰ سے وہ سلسلہ چلتا رہا آپ کی اولاد کے اندر، وہ فیض چلتا رہا یہاں تک کہ وہ فیض پہنچا سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ تک، پھر وہاں معلق ہو گیا وہاں سے لے کر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک. بیچ میں کسی کو نہیں ملا. جب سرکار غوث پاک کی تشریف آوری ہوئی وہ سارا فیض یہاں پر آ گیا اور اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح تک وہ متعلق ہے اور وہ پہنچے گا کہاں پہ؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تک. سبحان اللہ. یہ سلسلہ جو چلے گا سارا ائمہ اہل بیت کا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر مکمل ہو جائے گا. کیا خوبصورت تمہید ہے. سلامت رضی اللہ صاحب، کیا خوبصورت تمہید ہے. اب آئیے ذرا اسی خوبصورت تمہید کو ذرا جوڑیے آپ کے بچپن سے، اور فراست، تدبر، تفکر، خوف خدا، یعنی یہ جو تمام جتنی بھی آپ کی کہہ لیجیے اوصاف ہیں، یہ ہمیں ائمہ اہل بیت میں ایسا لگتا ہے کہ، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی اجساد مبارکہ ہیں تمام ہی میں ایسا لگتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا یہ تمام اوصاف موجود ہوتے ہیں، یعنی مطلب بلٹن ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ قدرت کی طرف سے. تو وہ جو ایک بڑا کمال واقعہ ہے محدث جلیل حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ جو خوف خدا اور خشیت الہی سے لبریز جو مکالمہ ہے آپ کا، وہ ذرا بتائیے کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ائمہ اہل بیت کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ خوف خدا اور یہ ساری جو امور حمیدہ ہیں موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان ائمہ اہل بیت پر فیض ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، بے شک کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ علم ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خوف خدا کی جو کیفیت ہے نا وہ صرف باتوں سے پیدا نہیں ہوتی، یا صرف باتوں کے اظہار کا مطلب خوف خدا نہیں ہے صرف باتیں کرنے کا نام، بلکہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے علم سے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ہیں جو خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں. تو جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر خوف خدا کی کیفیت بھی اتنی زیادہ ہوگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خانوادے پر نظر کرم، اس خاندان کا فیض جو ہے وہ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا ہو اور پھر وہاں پر خوف خدا نہ پایا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں تھے، ابھی آپ بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے،
اس وقت ہی آپ کے خوف خدا کا عالم ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ محدث بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اداس موجود ہیں۔ تو یہ محدث بہلول تھے، انہوں نے جا کر ان کو گمان یہ ہوا کہ شاید ان کے پاس کوئی کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں ہے، اس وجہ سے شاید یہ غمگین ہیں، اداس ہیں۔ تو انہوں نے جا کر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شہزادے تم کیوں اداس ہو، آؤ میں تمہیں کھلونے دلا دوں۔ تو انہوں نے سامنے سے جواب یہ دیا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا؟ تو اب جب یہ بات سنی تو محدث بہلول یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ذرا نصیحت تو کیجئے، اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں؟ تو جب ایک عظیم محدث نے یہ بات سنی ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے بچے سے کہ جو ابھی عمر کے ابتدائی حصے میں ہے، تو وہ جان گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ تو اب وقت کے محدث ہیں لیکن اس چھوٹے شہزادے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ یہ بتائیں، اب آپ مجھے نصیحت کریں۔ تو ان کے جواب میں جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے کچھ حکیمانہ اشعار پڑھے امام حسن عسکری نے۔ ان اشعار کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ کسی کو ملنے والی نہیں ہے، لوگ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے تو رہتے ہیں لیکن یہ دنیا نہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے۔ رنگ مولا کائنات والا ہے پورا گفتگو، بالکل رنگ مولا کائنات والا ہے۔ اور اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے یہاں پر جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کو جی لو کھل کے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کو جی لو آخرت کے لیے، تاکہ تمہاری آخرت جو ہے وہ تم شاندار انداز سے گزار سکو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب آپ نے یہ گفتگو کی اس کے اندر پھر آپ نے خوف خدا کا اظہار کیا اور اس خوف خدا کی گفتگو کرتے ہوئے پھر آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو وہ محدث بہلول کہتے ہیں کہ آپ کیوں بے ہوش ہو گئے تھے، کیا ماجرا تھا کہ آپ کے اوپر اتنا خوف خدا طاری ہے؟ آپ تو ابھی بلوغت کے حصے میں بھی نہیں ہیں، اب جو جواب بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر سامنے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلا رہی ہوتی ہے نا تو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہیں، پھر اس کے بعد جو بڑی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میدان محشر میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالو تاکہ ان کی وجہ سے جہنم کی آگ بھڑکے، پھر بعد میں بڑا ایندھن ڈالا جائے، تو یہ کیفیت مجھ پر طاری ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر خوف خدا کا جو غلبہ تھا وہ انتہائی شدید تھا، اور آپ کی یہ کیفیت آپ کو لوگوں کو بتاتی تھی کہ آپ جو ہے وہ اگرچہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کے بعد یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تو بخشے جائیں گے۔ ہمارے ہاں پر ہوتا ہے نا کہ عموماً ہم چھوٹی چھوٹی نسبتوں کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس نسبت سے تعلق ہو گیا تو اب ہم تو جو ہے وہ میدان معاشر میں بخشے بخشائے پہنچ جائیں گے، جہنم کی آگ کو ڈرا دیں گے، جہنم کی آگ کو ڈرا دیں گے معاذ اللہ، جہنم ہمیں دیکھ کر جو ہے نا وہ شرمندہ ہو جائے گا، اس کو پسینہ آ جائے گا۔ اگر ہم ائمہ اہل بیت کو، صحابہ کرام کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تربیت سے فیض حاصل کرنے والے ہیں ان کو ہم دیکھیں نا تو بڑے بڑے مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم تو جہنم کو جو ہے وہ جہنم کے مقابلے پر آ جائیں گے، جہنم کو ڈرا دیں گے۔ یہ مزاج جو ہے وہ ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے۔ بلکہ اس میں علامہ صاحب اس بات کو اور تھوڑا سا مطلب یوں کہیے نا کہ اس کو اگر ایک جملے کے اندر اس طرح سے اگر میں پرو کے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اس کو سیکنڈ کیجئے کہ جن کے صدقے ہماری شفاعت ہونی ہے ان کی خوف خدا کا عالم یہ ہے تو ہمارا اپنا عالم کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی صدقے تو ہماری شفاعت ہونی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب وہاں پر ہم جو ہے وہ خوف خدا کی اس کیفیت سے بہت عاری نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ خوف خدا کی کیفیت آپ پر کیوں طاری تھی؟ جو آپ نے اشعار پڑھے تھے نا ان کے اندر ایک جملہ بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ موت جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ اپنی لذتوں کو قطع کرنے والی موت کو یاد رکھو، تو وہ موت بھی آپ کے سامنے پیش نظر تھی۔ اگرچہ آپ کا تعلق جو ہے وہ بڑے خاندان سے تھا لیکن اس کے باوجود موت کو یاد رکھا تھا، اور موت کو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے وہ صرف موت کی تسبیحات پڑھی ہوں الموت الموت کہہ کر، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس بات کو جانا تھا کہ موت کیسے آئے گی، کیا کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد آپ پر پھر خوف خدا کا غلبہ ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت گفتگو ہے جی، اور یہ بنیادی طور پہ اگر
آج ہم سمجھ لیں اس بات کو، اپنے بچوں کو سمجھا دیں، خود بھی سمجھ لیں اس بات کو کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشے کی شے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کھیل تماشے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو بنیادی طور پہ برباد کر رہے ہیں، اور جو خوف ہم پہ ہونا چاہیے وہ آخرت کا ہونا چاہیے، لیکن ہم جو ہے دنیا کے خوف اور دنیا کی چاہ میں جو ہے وہ بے انتہا غرق ہو کے رہ گئے۔ مختصر حیات طیبہ ہے آپ کی، 29 برس ظاہری طور پہ، لیکن 29 برس میں ظاہر وہ کئی تین ایک ادوار میں جو ہے وہ اپنا منقسم ہے، لیکن آپ نے جو کام کیے وہ سب رہتی دنیا تک مثالی کام ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کی حیات طیبہ کے جو ادوار ہیں اس کے بارے میں بتائیے، پھر اگین وہی بات، یہ جو تسلسل سے ہم مولا کائنات سے اگر اٹھا لیں اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، خاص طور پہ جو 11 ائمہ کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان پر جو ہے جس طرح کا ظلم ہوا، جس طرح کا جبر ہوا، یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ امویز کی بات کریں تو اموی جتنے بھی حکمران آئے وہ، یا عباسیز کی بات کریں تو عباسی جتنے بھی حکمران آئے، سب نے جو ہے اپنے اپنے طور سے جو ہے اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ظلم کیا۔ تو وہ ذرا بتائیے خاص طور پہ آپ کے والد گرامی امام نقی علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا۔ اور پھر ظاہر ہے مطلب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ویسے تو ایک اگر جنرل بات کریں تو اہل بیت سے خوف کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو کرسیاں اپنی چھن جانے کا خوف تھا، لیکن اسپیسیفکلی امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے تو اس میں کچھ اور وجوہات بھی شامل ہیں خوف کی، ذرا بتائیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، امت کا روز اول سے یہ اعتقاد ہے اور ان کا یہ فرم بلیو ہے کہ اگر ہماری نسبت اہل بیت سے ہو جائے، ائمہ اہل بیت کی غلامی ہمیں مل جائے تو یہی ہمارے لیے ابدی اور سرمدی کامیابی کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے قلوب کو اس جانب متوجہ رکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی طرف وہ لگے رہیں۔ لیکن اس دور میں ایسے افراد بھی تھے کہ جن کو بظاہر دنیا کی حکومت ملی ہوئی تھی، لیکن ان کو یہ خوف لاحق تھا کہ یہ حکومت ہم سے چلی نہ جائے، یہ منصب ہم سے زائل نہ ہو جائے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر وہ شخص بالخصوص ائمہ اہل بیت کہ جن سے ان کو خوف لاحق تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان سے یہ حکومت زائل نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی طرح اگر بالخصوص اگر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں تو جہاں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب اور اذہان کی طرف متوجہ ہیں، وہاں ایک بنیادی وجہ اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کریمہ اس طرف دال ہیں اور اس طرف رہنمائی کرنے والے ہیں کہ میری ہی امت میں ایک شخص وہ آئے گا کہ جس کے ہاتھ پر، جس دستے پاک پر تمام امت جمع ہو جائے گی اور وہ امت کا نجات دہندہ ہوگا، اور وہ دراصل حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمایا گیا جو حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ جو عباسی حکمران تھے، ان کو خوف تھا کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اگر اس طرح آزادانہ چھوڑ دیں گے اور ان کو ہم قید نہ رکھیں گے تو وہ دور آ جائے گا اور پھر ہماری حکومتیں زائل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس کا ہم پیش خیمہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے جنید بھائی کہ روز اول سے یعنی شروع سے ہی جو عباسی حکمران تھے، اگر ہم ان میں دیکھیں تو منصور ابو جعفر جو خلیفہ تھا ثانی، اس نے اگر اس کی بنیاد رکھی ہے ظلم و ستم کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے لگوائے، اور وجہ فقط کیا تھی کہ آپ نے منصب قضا قبول نہ کیا۔ اسی طرح جب یہ ظلم و ستم بڑا، اور اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ وہ جو اپنا حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے، ظاہر مطلب علم جہاد بلند کیا تھا آپ نے، تو ان کو سپورٹ کرنے پہ بنیادی تو چونکہ وہ اہل بیت کی محبت اور شہادت ہی اہل بیت کی محبت میں آپ نے صحیح ہے۔ اسی طرح مولا علی کے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، یہ بھی اس وقت کھڑے ہوئے اس خلیفہ کے خلاف، تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ حضرت مولا علی کے شہزادوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، ان کے اوپر ستم کیا گیا، اور جو علماء جن میں امام اعظم و حنیفہ، امام مالک جیسی عبقری شخصیات شامل ہیں، ان کو بھی قید و بند کی صعوبتوں کو سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ متوکل آیا، اور متوکل نے بھی جو معاملہ روا رکھا وہ یہ رکھا کہ ایک بار اس نے اپنے دو بیٹوں یعنی معتز اور ساتھ میں مؤید
ان کے استاد سے پوچھا کہ جو استاد تھے یعقوب بن اسحاق، اس سے پوچھا کہ یہ دو بچے میرے افضل ہیں، یہ دو بچے میرے آپ کو زیادہ محبوب ہیں یا پھر حضرت امام حسن اور امام حسین؟ یعنی تقابل دیکھیں اس بدبخت کا کیا تھا کہ وہ امام حسن اور امام حسین کو اپنے دو بچوں کے ساتھ تقابل کرا رہا ہے۔ تو حضرت جو استاد یعقوب بن اسحاق تھے وہ بڑے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ان کی بات کرتے ہو امام حسن اور امام حسین کی، مولا علی کا جو غلام ہے وہ بھی تمہارے بچوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، وہ بھی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہنا تھا کہ جو متوکل تھا انہوں نے اپنے بچوں کے استاد تک کو قتل کروا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں اس قدر ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے۔ اور پھر آگے آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب معتز تخت حکمرانی پر آتا ہے تو اس نے باقاعدہ طور پر امام علی نکی کو مدینے سے بے دخل کیا اور وہاں سے نکالا جہاں جو مدینہ جو اس کا مسکن تھا، اور پھر وہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کی آل سے جو دیگر جو خلفاء آئے، جو منتدی آیا اور پھر آگے معتمد آیا، تو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر خوب ظلم و ستم کیا گیا اور یوں اپنی آخرت کو خراب کرنے کا سبب اختیار کیا۔ آخر میں بھی بتائیے، امام حسن عسکری علیہ السلام ظاہر ہے آپ کے اوصاف جمیلہ، اور وہ اوصاف جمیلہ جو پرتاؤ ہیں مولا کائنات کے، جو پرتاؤ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو بتائیے آپ کی عبادات کے بارے میں، آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں، آپ کی سخاوت و ایثار کے بارے میں، درگزر کے بارے میں، اور فائنلی ظاہر ہے مطلب جو کچھ آپ نے ڈیلیور کیا امت کو، بتائیے۔ جنید بھائی، ائمہ اہل بیت اور قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک خاص نیکسس ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلا تردد یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تھیوری ہے تو اس کے پریکٹیکل جو ہے وہ ائمہ اہل بیت یقیناً۔ اب اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو کہ جب آپ کا بہلول دانا سے مکالمہ ہو رہا ہے تو اگرچہ وقت کے ایک بڑے جلیل محدث ہیں اور آپ ابھی کم سن ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مکالمہ ہو گیا تو امپریس کر دیا تو ذرا فخر اور تفکر کی صورت آتی، لیکن وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عاجزی کے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، عاجزی کے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس طرح آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے جاہل کلام کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور انہی کے اوصاف بیان فرمائے کہ وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی سیرت کو تو آپ دیکھیں کہ معتمد نے باقاعدہ طور پہ افراد مقرر کیے ہوئے ہیں جاسوسی کے لیے کہ ان کے روز و شب تو بیان کرو کہ جاسوسی تو نہیں، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، تو وہ آ کے رپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تم ہمیں اس بندے کے بارے میں رپورٹ کرنے کو کہہ رہے ہو جس کے صبح اور شام اللہ پاک کی عبادت میں گزرتے ہیں، جس کے اقوال حمیدہ ہمیشہ ذکر الہی سے معطر اور معمر رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ قائم الدہر، آپ قائم اللیل اور صائم الدہر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کا ایک وصف بیان فرمایا، یعنی ان کو ایک حکم ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، کہ عفو درگزر اختیار فرمائے، معافی اختیار فرمائے اور نیکی کا حکم دیں۔ اب اگر ہم امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب امام علی نکی کا وصال ہو گیا اور جو ہے آپ جو ہے وہ تجہیز و تکفین میں ذرا مصروف ہوئے تو پیچھے جو لوگ تھے گھر کے اندر نوکر، انہوں نے جو اساس البیت تھا وہ چرا لیا، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا، امام حسن عسکری جان گئے کہ یہ جو مال لے جانے والے ہیں کون ہیں، لیکن پھر بھی ان سے سوال کیا کہ تم مجھے خود بتاتے ہو کہ مال تم لے کے گئے ہو یا میں تم کو بتا دوں اور پھر اس کے بعد میں تمہیں سزا بھی دوں گا؟ ہاں، اگر تم مجھے بتا دو کہ اقرار کر لو گے تمہیں پھر معافی ہو جائے گی۔ تو وہ نوکر جو ہے وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم ہی لے کے گئے تھے۔ تو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی پوری سیرت اگر ہم دیکھیں تو من جملہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا آئینہ آپ کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس سے پھر آخر میں اگر ہم حضرت کی شہادت کے بارے میں اگر
گفتگو کریں بالخصوص تو آپ کی جو شہادت ہے وہ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں ہوتی ہے، اور یوں پھر آپ دنیا سے رخت سفر باندھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے کتاب الشفا کی جانب۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی یا رحمانو 300 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کی تمام رکاوٹیں دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ جن کا لقب زکی ہے حسن عسکری ہے نام، جن کا لقب زکی ہے حسن عسکری ہے نام، آلے رسول پاک میں ہے 11ویں امام، آلے رسول پاک میں ہے 11ویں امام، یہ بھی ہنسی کرن ہے سراج منیر کی، یہ بھی ہنسی کرن ہے سراج منیر کی، مصداق ہے درود کے ان پر بھی ہو سلام، مصداق ہے درود کے ان پر بھی ہو سلام، حسن حسن کی ان میں نظر آتی ہے جھلک، حسن حسن کی ان میں نظر آتی ہے جھلک، نسبت حسن کے نام کی آئی ہے ان کے کام، حسن حسن کی ان میں نظر آتی ہے جھلک، نسبت حسن کے نام کی آئی ہے ان کے کام، مولا علی کے شیر حسن عسکری ہے آپ، مولا علی کے شیر حسن عسکری ہے آپ، باطل پہ وار کرنا ہمیشہ ہے ان کا کام، ساجد پہ ہو امام حسن عسکری کرم، ساجد پہ ہو امام حسن عسکری کرم، یہ بھی ازل سے آپ ہی کے گھر کا ہے غلام، یہ بھی ازل سے آپ ہی کے گھر کا ہے غلام۔